نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول Hey there. اما بعد فاعوذ باللہ من Subscribe to my الشیطان channel الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ and also press this bell icon. سامعین، ناظرین، محبین، آپ اس سے پہلے پارٹ میں سماعت کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے قدرت علی الکذب کی صفت کسی بھی صورت میں کسی بھی جہت سے ایک آن کے لیے بھی ثابت نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ اجتماع ضدین لازم آئے گا۔ ارے جب ضدین کا اجتماع مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی تو ذات باری تعالیٰ کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ عزیزان گرامی وقار، اس کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ پر قدرت نہ مانے، اللہ کو اگر جھوٹ پر قادر نہ مانے تو عجز لازم آئے گا، یعنی بندہ طاقتور ہو جائے گا اور اللہ کمزور ہو جائے گا، کہ بندہ تو جھوٹ بول سکے اور اللہ جھوٹ نہ بول سکے۔ تو یہ ایک کیا ہے؟ یہ ایک قاعدہ کلی آپ نے بنا دیا، کہ کیونکہ آپ کی بات سے ہی ایک قاعدہ ابھر کر کے آ رہا ہے کہ جو کام بندہ کر سکے اور اللہ نہ کر سکے، یعنی بندہ تو جھوٹ بول سکے اور اللہ جھوٹ نہ بول سکے، لہٰذا اس سے کیا ثابت ہوگا کہ بندہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہے، کہ بندہ جو کہ اللہ کی مخلوق ہے وہ تو جھوٹ بول سکے مگر اللہ خود خالق ہو کر جھوٹ نہ بول سکے۔ تو صرف یہ جھوٹ ہی کے لیے یہ بات کیوں ہوگی؟ ہر وہ کام جس کو انسان کر سکتا ہے، بندہ کر سکتا ہے، اللہ کو بھی وہ کام کر سکنا چاہیے، تو اس کے لیے بہت سارے باتیں آ جائیں گی۔ کیونکہ آپ کی بات سے ہی یہ قاعدہ کلیہ نکلا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ جو نکلا ہے یہ آپ ہی کی بات سے، کمزوری والی بات سے، کہ اگر انسان جھوٹ بول پائے گا اور اللہ جھوٹ نہیں بول پائے گا تو کمزوری لازم آئے گی، کہ بندہ تو کر پا رہا ہے اور اللہ نہیں کر پا رہا ہے۔ تو ہر وہ کام کے لیے یہ قاعدہ آپ کا فٹ ہوگا نا، کہ ہر وہ کام جس کو انسان کر سکتا ہے اور اللہ نہ کر سکے تو ماننا پڑے گا، بھلے صدور ہو یا نہ ہو، چلو، مگر ماننا پڑے گا کہ اس پر وہ قادر ہے، اس پر وہ قادر ہے۔ تو اب چوری، ڈکیتی، زنا، لوٹ کھسوٹ، دھوکہ، ہر چیز تو نعوذ باللہ، ہر چیز کے لیے اللہ کی قدرت ماننی پڑے گی۔ کیوں؟ یہ دیکھو، یہ قطبی ہے، صفحہ نمبر 12 ہے۔ صفحہ نمبر 12 کے اندر اگر آپ نے قطبی پڑھائی ہوگی تو ضرور آپ نے یہ قاعدہ پڑھا اور پڑھایا ہوگا، کیونکہ آپ ہی کی بات سے وہ قانون نکلا ہے۔ اور قانون کہتے کس کو ہیں؟ والقانون هو امر کلی ينطبق على جميع جزئیاته ليتعرف احکامها منه كقول النحاة الفاعل مرفوع فإنه امر کلی منطبق على جميع جزئیاته ليتعرف احکام جزئیاته منه الی آخر۔ قانون وہ امر کلی ہے جو منطبق ہوتا ہے اس کے تمام تمام اجزاء پر، تاکہ اس کے تمام احکام معلوم ہو سکے۔ جیسے نحویوں کا قاعدہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو اب جو بھی فاعل ہوگا مرفوع ہوگا، ایسا تھوڑا ہے کہ صرف ایک فاعل کے مرفوع کی بات ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح آپ کے اس قانون سے، آپ نے قانون کیا دیا کہ بندہ کا کام اللہ نہ کر سکے۔ بندہ کا کام خالی جھوٹ ہی تو نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں، تو آپ خالی جھوٹ ہی کو خاص کیوں کریں گے؟ تو اللہ کا کام، یعنی بندہ کا کام اللہ نہ کر سکے، جو کہ جھوٹ ہے، بندہ بول سکے، اللہ بول نہ سکے، اللہ کے لیے قدرت نہ مانی جائے، تب تو اللہ کے لیے عجز لازم آئے گا، کمزور ہونا لازم آئے گا۔ تو بہت سارے کام بندوں کے ہیں، بندہ چوری کرتا ہے، لوٹتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح تو ہزاروں ہزار وہ کام جو بندے کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے قدرت وہاں نہ مانی جائے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے لیے عجز ثابت ہو جائے گا، کمزوری ثابت ہو جائے گی۔ تو آپ نے اللہ کے لیے جھوٹ پر قدرت مان کر آپ نے نہ جانے کتنے عیوب اور کتنے نقائص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ نے ثابت مان لیے، تو پھر توحید کا تو جنازہ نکل جائے گا، توحید کا جنازہ نکل جائے گا، وحدت الوجود کا جنازہ نکل جائے گا، واجب الوجود کا جنازہ نکل جائے گا، صادق الوجود کا جنازہ نکل جائے گا۔ چلیے، تو ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کے باقول ثابت ہوا کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب یہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ قادر علی الکذب ہے، اور یہ امکان ہے۔ اگر امکان نہ ہو تو قدرت نہ ہوگی، قدرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ممکن مانا ہے۔ تو بھائی اب ہم پوچھتے ہیں آپ کو کہ یہ قدرت علی الکذب جو ممکن ثابت ہو رہا ہے، کذب پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قادر ہونا جو آپ ثابت مان رہے ہیں، تو یہ ممکن ہے
ممکن دو طرح کا ہے، ایک ہے امکان خاص، ایک ہے امکان عام۔ اگر امکان عام ہے تو آپ نے امکان عام تو پڑھا ہی ہوگا۔ یہ لیجئے آپ کے سامنے قطبی ہے، امکان عام۔ تو امکان عام کس کو کہتے ہیں؟ الممکنۃ العامۃ وہی التی حکم فیہا بسلب الضرورۃ المطلقۃ عن الجانب المخالف للحکم، یہ ہے امکان عام۔ اور اگر امکان خاص آپ مراد لیتے ہیں تو پھر امکان خاص بھی آپ نے تو پڑھا ہی ہوگا، یہ امکان خاص کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ یہ صفحہ نمبر 106 ہے قطبی کے اندر، امکان خاص۔ متن میں ہے الممکنۃ الخاصۃ وہی التی حکم فیہا بارتفاع الضرورۃ المطلقۃ عن جانب الوجود والعدم جميعا۔ اس کے بعد شرح میں ہے عقل سے الممکنۃ الخاصۃ ہی التی حکم فیہا بسلب الضرورۃ المطلقۃ عن جانب الایجاب والسلب۔ دلیل دیتے ہوئے شارح کہتے ہیں لأن معنی الممکنۃ الخاصۃ رفع الضرورۃ عن الطرفین سواء کانت موجبۃ او سالبۃ۔ یہ آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ ممکنہ عامہ میں محمول کی نسبت کا جانب مخالف ذات موضوع کے لیے ضروری نہیں ہے، ذات موضوع کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ کل انسان حیوان بالامکان العام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کسی فرد کے لیے حیوان نہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر امکان خاص کا کیا مطلب ہوا؟ تو امکان خاص کا آپ نے تعریف سماعت کر لی، ملاحظہ کر لیا کہ ممکن خاصہ میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ ذات موضوع کے لیے محمول کی ایجابی نسبت یا محمول کی سلبی نسبت کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ چلیے صاحب، اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر یہ مانا جائے کہ وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنے پر قادر ماننا اگر امکان عام کے طور پر آپ مانتے ہیں تو مانا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا صادق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر ممکنہ خاصہ یعنی امکان خاص کے طور پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ پر قدرت مانتے ہیں تو مانا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ تو صادق ہونا ضروری ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے کاذب ہونا ضروری ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ پر قدرت کو ثابت ماننے کی صورت میں ہر دونوں امکانی صورت میں صدق کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صادق ہونا ضروری نہیں رہ جاتا ہے آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قدرت علی الکذب کو ماننے کی صورت میں۔